نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين خفض بها صوته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہماری اس نشست کا عنوان ہے آمین بسر، یعنی نماز میں آمین آہستہ آواز سے کہنا. اس عنوان کے تحت 6 باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی. نمبر 1 فریقین کا موقف اور اس کی وضاحت. نمبر 2 اہل سنت والجماعت احناف کے دلائل اور ان پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات. نمبر 3 غیر مقلدین کے دلائل اور ان کے جوابات. نمبر 4 آمین بسر کی وجوہ ترجیح. نمبر 5 مسئلہ آمین میں غیر مقلدین کی غلط بیانیاں. اور نمبر 6 اس مسئلہ میں غیر مقلدین سے چند سوالات. تو یہ 6 باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی. ان میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ ہے فریقین کا موقف اور اس کی وضاحت. ہمارا جو اس بارے میں موقف ہے وہ بالکل عام فہم ہے، آسان ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہر نماز میں خواہ وہ جہری ہو خواہ وہ سری ہو، امام ہو مقتدی ہو یا منفرد ہو، آمین آہستہ آواز سے کہے گا. ہمارے ہاں آمین آہستہ آواز سے ہیں، چاہے وہ جہری نماز ہے چاہے وہ سری نماز ہے، امام ہے مقتدی ہے یا منفرد ہے، ہر حال میں آمین آہستہ آواز سے ہوگی. لیکن جو غیر مقلدین کا دعویٰ ہے ان کے دعوے کے 3 حصے ہیں. یہ 3 حصے آپ نے اچھی طرح سمجھنے ہیں، اپنے پاس نوٹ کرنے ہیں، اور ان کے اوپر ان سے چند مطالبات بھی ہیں. عموماً وہ ایک حصے پر بات کرتے ہیں، 2 حصوں کی بات نہیں کرتے. پہلے بھی آپ کی خدمت میں بات عرض کی تھی کہ نفس مسئلہ اس کو اچھی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے. جب نفس مسئلہ سمجھ آ جائے دلائل کا نمبر تو بہت بعد کی بات ہے. تو غیر مقلدین کا دعویٰ اس کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ جب یہ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو آمین آہستہ آواز سے کہتے ہیں، خواہ وہ جہری نماز ہو خواہ وہ سری نماز ہو. فجر کی نماز، ظہر عصر مغرب عشاء، کوئی بھی نماز جب یہ اکیلے پڑھتے ہیں تو اس وقت آمین آہستہ آواز سے کہتے ہیں. نمبر 2 دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب فرض نماز با جماعت ادا کرتے ہیں تو امام اور مقتدی 6 رکعتوں میں آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں اور 11 رکعتوں کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہتے ہیں. فرض کی 5 نمازیں ہیں، ان کے فرضوں کی جو تعداد بنتی ہے وہ 17 رکعات ہیں. 2 فجر کے ہیں، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء. یہ جو فرائض کی تعداد ہے یہ 17 ہے. تو ان 17 رکعتوں میں سے 6 رکعات میں 2 فجر کی، 2 مغرب کی اور 2 عشاء کی، یہ جو 6 رکعات ہیں ان 6 رکعات میں آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں، اور باقی جو 11 رکعات ہیں ان کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہتے ہیں. تو ان کے دعوے کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب یہ فرض نماز پڑھیں تو امام اور مقتدی 6 رکعات میں آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں اور 11 رکعات میں آمین آہستہ آواز سے کہتے ہیں. دعوے کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ نماز میں جتنے بھی اذکار ہیں، ثنا ہے، تعوذ ہے، اسی طرح تکبیرات ہیں، تسبیحات ہیں، تشہد، درود شریف، دعا، جتنے بھی اذکار ہیں یہ تمام اذکار آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں لیکن آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں. نماز میں جتنے بھی اذکار ہیں، جتنی بھی دعائیں ہیں وہ آہستہ آواز سے لیکن آمین یہ اونچی آواز سے. تو یہ ان کے دعوے کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ کہ جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں، خواہ جہری نماز ہو خواہ سری نماز ہو، آمین ہر حال میں آہستہ آواز سے کہتے ہیں. دعوے کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب یہ فرض نماز باجماعت ادا کرتے ہیں تو ان کا امام اور مقتدی 6 رکعات میں آمین اونچی آواز سے اور باقی 11 رکعات کے اندر آمین آہستہ آواز سے. تیسرا حصہ یہ ہے کہ نماز میں جتنے بھی اذکار جتنی بھی دعائیں ہیں وہ آہستہ آواز سے لیکن آمین یہ اونچی آواز سے. تو یہ 3 حصے ہیں. ہم ہر حصے پر ان سے چند مطالبات کرتے ہیں. پہلا حصہ کہ جب اکیلا بندہ نماز پڑھے تو ہر حال میں آمین آہستہ آواز سے کہے گا، خواہ جہری نماز ہو خواہ سری ہو. ہمارا اس پر مطالبہ یہ ہے کہ اکیلے نمازی کی تخصیص
یہ قرآن کریم کی آیت سے دکھائیں یہ حدیث مبارک سے دکھائیں، کیونکہ تمہارے دو ہی اصول ہیں، قرآن اور حدیث ہیں۔ تو یہ جو تم کہتے ہو کہ جب اکیلا بندہ نماز پڑھے گا آمین ایسا آواز سے کہے گا، تو اکیلے نمازی کی تخصیص قرآن کریم کی آیت سے اور نمبر 2 حدیث مبارک سے دکھائیں کہ اکیلا بندہ ہر حال میں آمین ایسا آواز سے کہے گا۔ دوسرا جو ان کا دعویٰ ہے کہ جب فرض نماز باجماعت ادا کریں تو 6 رکعت میں آمین اونچی آواز سے، 11 رکعت کے اندر آمین ایسا آواز سے۔ اس کے اوپر ہمارے ان سے 5 مطالبات ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی کوئی ایک آیت پیش کریں جس میں یہ بات موجود ہو کہ 6 رکعت میں آمین اونچی آواز سے ہوگی اور 11 رکعت کے اندر آمین ایسا آواز سے ہوگی۔ قرآن کریم کی ایک آیت پیش کریں۔ نمبر 2 حدیث مبارک پیش کریں جس میں یہ صراحت ہو کہ 6 رکعت کے اندر آمین اونچی آواز سے ہوگی اور باقی 11 رکعت کے اندر آمین ایسا آواز سے ہوگی۔ نمبر 3 کتب صحاح 6 جو صحیح 6 کتابیں ہیں ان میں سے کسی ایک کتاب سے یہ بات ثابت کر دکھائیں کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے 6 رکعت میں آمین اونچی آواز سے کہتے تھے اور 11 رکعت کے اندر آمین ایسا آواز سے کہتے تھے۔ کتب صحاح 6 میں سے کسی ایک کتاب سے یہ دکھا دیں کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے 6 رکعت میں آمین اونچی آواز سے اور 11 رکعت کے اندر آمین ایسا آواز سے کہتے ہیں۔ نمبر 4 خلفائے راشدین میں سے کسی ایک خلیفہ راشد سے یہ دکھا دیں کہ وہ امامت کی حالت میں یا مقتدی ہونے کی حالت میں 6 رکعت کے اندر آمین اونچی آواز سے کہتے ہوں اور 11 رکعت کے اندر آمین ایسا آواز سے کہتے ہوں۔ خلفائے راشدین میں سے کسی ایک خلیفہ راشد سے یہ ثابت کر دیں کہ وہ نماز کی جب امام ہوتے یا مقتدی ہوتے تو 6 رکعت کے اندر آمین اونچی آواز سے کہتے، باقی 11 رکعت کے اندر آمین ایسا آواز سے کہتے۔ نمبر 5 خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور، اس خلافت راشدہ کے دور میں یہ ثابت کر دیں کہ خلفائے راشدین کے مقتدی ان کے پیچھے 6 رکعت کے اندر آمین اونچی آواز سے کہتے تھے اور 11 رکعت کے اندر آمین ایسا آواز سے کہتے تھے۔ تو یہ دوسرے دعوے پر کتنے مطالبے ہیں؟ یہ 5 مطالبات ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم کی کوئی ایک آیت دکھائیں جس میں یہ بات موجود ہو کہ 6 رکعت میں آمین اونچی آواز سے اور 11 کے اندر آمین ایسا آواز سے۔ نمبر 2 کوئی حدیث مبارک دکھائیں جس کے اندر یہ بات موجود ہو کہ 6 رکعت میں آمین اونچی آواز سے اور باقی میں ایسا آواز سے۔ نمبر 3 کتب صحاح 6 میں سے کسی ایک کتاب سے یہ دکھا دیں کہ 6 رکعت کے صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے 6 رکعت میں آمین اونچی آواز سے کہتے اور 11 رکعت کے اندر آمین ایسا آواز سے کہتے۔ خلفائے راشدین میں سے کسی ایک خلیفہ راشد سے یہ ثابت کر دیں کہ وہ امامت کی حالت میں یا اقتداء کی حالت میں 6 رکعت میں آمین اونچی آواز سے کہتے، باقی 11 رکعت میں آمین ایسا آواز سے کہتے۔ اور نمبر 5 خلافت راشدہ کے پورے دور کے اندر یہ ثابت کر دیں کہ ان کے مقتدی ان کے پیچھے 6 رکعت کے اندر آمین اونچی آواز سے کہتے تھے اور 11 رکعت کے اندر آمین ایسا آواز سے کہتے۔ یہ دوسرا جو دعویٰ ہے زیادہ تر اس پر یہ بات کرتے ہیں، تو اس پر ہم نے یہ 5 مطالبات ان سے کرنے۔ تیسرا جو حصہ دعویٰ ان کا، دعوے کا تیسرا حصہ کہ نماز میں جتنے بھی اذکار ہیں وہ سارے کے سارے ایسا آواز سے ہوں گے لیکن آمین اونچی آواز سے ہوگی۔ اس پر بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت یا کوئی ایک حدیث مبارک یہ دکھا دیں جس کے اندر یہ صراحت ہو کہ باقی اذکار وہ ایسا آواز سے ہوں گے، باقی دعائیں ایسا آواز سے ہوں گی لیکن آمین یہ اونچی آواز سے ہوں گی۔ یہ بھی ہمیں جو ہے قرآن کریم کی آیت یا حدیث مبارک سے ثابت کر دیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ ان کے دعوے کے 3 حصے ہیں۔ جب بھی بات کرتے ہیں، جب بھی لکھتے ہیں، دوسرے حصے پر یہ بات کرتے ہیں کہ 6 رکعت کے اندر آمین اونچی آواز سے ہوگی اور 11 کے اندر آمین ایسا آواز سے ہوگی۔ پہلا حصہ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، دعوے کا تیسرا حصہ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ پورا مطالبہ جو ہے، یہ پورا دعویٰ جو ہے ان کے سامنے رکھنا ہے اور اس کے اوپر مطالبے کرنے۔ پھر آپ دیکھیں وہ آپ کا دعویٰ آپ کا مطالبہ کون سا پورا کرتے ہیں۔ دلائل کا نمبر تو بعد میں آئے گا، آپ نے دلائل تو بعد میں دینے ہیں۔ جب پہلے نفس مسئلہ اور اس کی تنقیح ہو جائے گی تو بعد میں دلائل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ بندہ ادھر ہی پھنس جائے گا۔ تو یہ آپ نے ان سے یہ بات کرنی ہے، ان سے یہ مطالبات کرنے ہیں۔ اچھا، یہاں پر غیر مقلدین کی طرف سے عموماً ایک اشکال کیا جاتا ہے، ہمارے بھی بہت سارے حضرات کے ذہن میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ مکہ مدینہ والے وہ بھی تو آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں، مکہ مدینہ والے آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم اور مکہ مدینہ والے ایک ہی ہیں، اگر ہم اونچی آواز سے کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے تو مکہ مدینہ والے بھی اونچی آواز سے کہتے ہیں۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں کہ مکہ مدینہ والوں میں اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ 1-2 مسئلے کے اندر بس ان کے ساتھ اپنے آپ کو یہ ملاتے ہیں، باقی بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ مکہ مدینہ والوں کا نظریہ ان کا موقف اور ہے اور غیر مقلدین کا نظریہ موقف اور ہے۔ مثلا دیکھیں، مکہ مدینہ والے سر ڈھانپ کر نماز پڑھتے ہیں اور یہ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، اور ننگے سر نماز پڑھنے کو سنت کہتے ہیں۔
اس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہی یہ ہے کون کہتا ہے ننگے سر نماز نہیں ہوتی، اور اس میں لکھا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو مکہ مدینہ والے سر ڈھانپ کے نماز پڑھتے ہیں، یہ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، مکہ مدینہ والے جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کے پاؤں کے درمیان فاصلہ یہ مناسب ہوتا ہے، زیادہ ٹانگیں کھول کے نماز نہیں پڑھتے، ٹانگیں چوڑی نہیں کرتے، اور یہ جب نماز پڑھتے ہیں تو دونوں ٹانگیں چوڑی کر کے پاؤں کے درمیان زیادہ فاصلہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کبھی دیکھیں ان کے ائمہ کو دیکھیں، ان کے پاؤں کے درمیان مناسب فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ فاصلہ کیا ہے؟ کم از کم 4 انگشت ہے، زیادہ سے زیادہ 1 بالشت ہے۔ چاروں فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھے تو کم از کم فاصلہ 4 انگشت ہو، اور زیادہ سے زیادہ فاصلہ جو ہے وہ 1 بالشت ہو۔ ہاں اگر کوئی بندہ زیادہ بھاری ہے جسم میں، وہ اپنے جسم کے مطابق ٹانگیں کھلی کر سکتا ہے، پاؤں کھلے کر سکتا ہے، ورنہ عموماً یہ ہے کہ اس لیے جب بھی نماز پڑھیں تو کم سے کم فاصلہ 4 انگشت ہو، زیادہ سے زیادہ فاصلہ 1 بالشت ہو۔ تو مکہ مدینے والے تو ایسے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ ٹانگیں جو ہے چوڑی کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ نمبر 3، مکہ مدینہ والے جہری نمازوں میں بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں، اور غیر مقلدین جہری نماز میں بسم اللہ یہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ تو وہ آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں، یہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، تو یہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ نمبر 4، سجدے میں جاتے ہوئے مکہ مدینہ والے پہلے گھٹنے رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہاتھ رکھتے ہیں۔ جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں، پہلے زمین پر گھٹنے رکھنے، اس کے بعد پھر ہاتھ رکھنے ہیں، اور غیر مقلدین یہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر گھٹنے رکھتے ہیں، اور اس کو سنت کہتے ہیں۔ تو مکہ مدینہ والوں کا عمل اور ہے، ان کا عمل اور ہے۔ اسی طرح مکہ مدینہ والے جلسہ استراحت کے قائل نہیں ہیں، یعنی پہلی رکعت کے بعد سیدھا کھڑا ہو جانا ہے، تیسری رکعت کے بعد سیدھا کھڑا ہو جانا ہے، لیکن یہ کیا کہتے ہیں کہ پہلی رکعت کے بعد بیٹھنا ہے پھر کھڑا ہونا ہے، تیسری رکعت کے بعد بیٹھنا ہے پھر کھڑا ہونا ہے، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ تو وہ تو اس کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ تو اس پر عمل ہی نہیں کرتے، اور یہ کہتے ہیں کہ جلسہ استراحت سنت ہے۔ تو دیکھیں ان میں کتنا فرق ہے۔ اس طرح مکہ مدینہ والے جمعے کے لیے 2 اذانوں کے قائل ہیں، ایک اذان ہوتی ہے، اس کے بعد دوسری اذان ہوتی ہے، اور یہ ایک اذان کے قائل ہیں۔ دوسری اذان کو تو بدعت کہتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس کو بدعت عثمانی کہتے ہیں۔ خلفائے راشدین کا یہ ان کے ہاں مقام ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری اذان شروع کی تو خلیفہ راشد کی سنت ہے، اس کو بھی لینے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لیکن یہ اس کو اذان بدعت عثمانی کہتے ہیں، حالانکہ اس کا ذکر صحیح بخاری کے اندر ہے، تو یہاں بخاری کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہاں مکہ مدینہ والوں کو بھی چھوڑ دیا، صحیح بخاری کو بھی چھوڑ دیا، اور ایک اذان کے قائل ہیں، 2 اذانیں نہیں مانتے۔ اسی طرح تراویح 20 رکعت، اب مکہ مدینہ والے تراویح کتنی پڑھتے ہیں؟ 20 رکعت پڑھتے ہیں، 20 کے قائل ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ تراویح کتنی ہے؟ 8 رکعت ہے، اور 20 کو یہ بدعت کہتے ہیں۔ تو ان میں اور مکہ مدینہ والوں میں کتنا فرق ہے۔ اسی طرح مکہ مدینہ والے 3 رکعت وطر پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وطر 3 رکعت ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں وطر 1 رکعت ہے، تو ان میں کتنا فرق ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ مکہ مدینہ والے سرن پڑھتے ہیں، آہستہ آواز سے جنازہ پڑھتے ہیں، اور یہ جنازہ یہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح مکہ مدینہ والے جنازے میں 4 تکبیریں کہتے ہیں، 4 تکبیروں کے قائل ہیں، اور یہ 4 سے زائد تکبیروں کے قائل ہیں، تو یہ مکہ مدینہ والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح مکہ مدینہ والے 3 طلاقوں کے 3 ہونے کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں 3 طلاقیں کسی آدمی نے اپنی بیوی کو دی تو وہ 3 ہوں گی، اور یہ کہتے ہیں کہ 3 1 ہوتی ہے، تو ان میں کتنا فرق ہے۔ اسی طرح مکہ مدینہ والے مقلد ہیں، وہ حنبلی ہیں، اور یہ غیر مقلد ہیں، یہ تقلید کو شرک کہتے ہیں، ان کے مذہب کے مطابق، ان کے نظریے کے مطابق تو وہ مشرک ہیں، تو پھر مشرک کے عمل کو کیسے پیش کرتے ہیں؟ دیکھیں کتنے ایسے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، یہ چند ایک مسائل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں کہ مکہ مدینہ والوں میں اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ 1-2 مسئلے کے اندر جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہم اور مکہ مدینہ والے ایک جیسے ہیں، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، عوام ان کی بات میں آ جاتی ہے کہ واقعی ان کا عمل جو ہے مکہ مدینہ والوں کے مطابق ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو ان کا عمل اور مکہ مدینہ والوں کا عمل اس کے اندر فرق ہے۔ یہ غیر مقلد ہیں اور وہ کیا ہیں؟ وہ مقلد ہیں، وہ سارے مسائل ان کے اور ہیں اور ان کے اور ہیں۔ تو اب دوسرا نمبر جو ہے دلائل اہل سنت والجماعت، ہمارے جو دلائل ہیں ان دلائل میں سب سے پہلے ہمارے پاس قرآن مع تفسیر ہے، اس کے بعد پھر احادیث مرفوعہ ہیں، اس کے بعد احادیث موقوفہ اور احادیث مقطوعہ ہیں۔ تو ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ اس فائل کے اندر جو موجود ہیں تقریباً وہ 6 دلائل ہیں۔ نمبر 1 قرآن مع تفسیر، نمبر 2 احادیث مرفوعہ، اور نمبر 3 احادیث موقوفہ، 3 احادیث موقوفہ ہیں، اور اس کے اوپر مقطوع احادیث بھی ہیں۔ تو بہت سارے دلائل اس کے اوپر موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس مسئلہ کو سمجھتے ہیں قرآن کریم سے۔ یہ جو لفظ آمین ہے، لفظ آمین، اس کی حیثیت کیا ہے؟ لفظ آمین اگر اسی کے اوپر غور کریں تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آمین نماز میں آہستہ آواز سے ہونی چاہیے،
احادیث کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بہت بعد کا مسئلہ ہے۔ خود لفظ آمین کے اوپر غور کریں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آمین ایسا آواز ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آمین اس کی دو حیثیتیں ہیں، یا آمین یہ دعا ہے، یا آمین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ آمین کی دو حیثیتیں ہیں، یا آمین دعا ہے یا آمین اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ذکر ہے۔ آمین کا دعا ہونا یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، بخاری سے بھی ثابت ہے کہ آمین دعا ہے، یہ قرآن کے اندر بھی ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے اور بخاری سے بھی ثابت ہے۔ اور آمین کا ذکر ہونا، اللہ کا نام ہونا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اچھا، آمین دعا کیسے ہے؟ قرآن کریم میں ہے سورہ یونس آیت نمبر 89، قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ اب ان دونوں سے کون مراد ہیں؟ اس سے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف بد دعا کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، حالانکہ دعا کرنے والے کون ہیں؟ صرف موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو احادیث سے معلوم ہوتا ہے، اسی جگہ پر بہت ساری تفاسیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے، تفسیر الدر المنصور کے اندر بھی موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، کان موسیٰ علیہ السلام اذا دعا امن ہارون علی دعائہ یقول آمین، کہ ہارون علیہ السلام ان کی دعا پر آمین کہتے تھے۔ دعا کرتے رہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کی دعا پر آمین کہتے رہے۔ اللہ رب العزت نے جب قبولیت کی بات کی ہے تو فرمایا کہ دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا وہ بھی کیا ہے؟ دعا، اللہ نے اس کو بھی دعا فرمایا، اور ہارون علیہ السلام کی جو آمین تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کیا فرمایا؟ دعا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، حالانکہ دعا کرنے والے کون ہیں؟ صرف موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ہارون علیہ السلام دعا نہیں کر رہے بلکہ دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ معلوم ہوا کہ دعا یہ بھی دعا ہے اور آمین یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی دعا ہے۔ تو آمین کا دعا ہونا کہاں سے ثابت ہوا؟ قرآن سے ثابت ہو گیا۔ اس پر ہم صرف اتنی بات ثابت کر رہے ہیں کہ آمین دعا ہے، باقی دعا کے اندر اصل کیا ہے وہ بات آگے آ رہی ہے۔ اس سے اتنی بات ثابت ہو گئی کہ آمین کیا ہے؟ دعا ہے۔ دوسری بات، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جلد 1 صفحہ 107 پر جب یہ مسئلہ آمین کے متعلق حدیثیں لائے ہیں، تو سب سے پہلے جو امام بخاری نے باب قائم کیا تو وہاں پر امام بخاری نے امام عطا کا قول نقل کیا ہے، قال عطا آمین دعاء، کہ امام عطا فرماتے ہیں کہ آمین دعا ہے۔ تو امام بخاری بھی اس بات کے قائل ہیں اور امام عطا کا قول پیش کیا کہ امام عطا فرماتے ہیں کہ آمین کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو آمین کا دعا ہونا قرآن سے بھی ثابت ہو گیا اور آمین کا دعا ہونا یہ بخاری سے بھی ثابت ہو گیا۔ تو جب آمین دعا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کے اندر اصل کیا ہے۔ آیا دعا ایسا آواز سے مانگنی چاہیے یا اونچی آواز سے مانگنی چاہیے؟ قرآن کریم سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب سے دعا کرو عاجزی انکساری کے ساتھ اور آہستہ آواز سے۔ ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا کرو، تضرعا وخفیہ، عاجزی انکساری کے ساتھ اور آہستہ آواز سے۔ تو اس سے معلوم ہوتا کہ دعا کے اندر اصل کیا ہے؟ دعا کے اندر اصل اخفاء ہے۔ اصل دعا کے اندر یہ ہے کہ دعا آہستہ آواز سے مانگی جائے۔ تو جب آمین دعا ہے تو دعا کے اندر بھی اصل کیا ہوا؟ اخفاء ہوا۔ تو آمین بھی کیا ہونی چاہیے؟ آہستہ آواز سے ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں لفظ آمین کا تقاضا یہ ہے کہ آمین کیا ہونی چاہیے؟ نماز میں آہستہ آواز سے ہونی چاہیے۔ باقی یہاں پر اشکال ان کی طرف سے ہوتا ہے کہ جب تم کہتے ہو کہ آمین دعا ہے اور دعا کے اندر اصل اخفاء ہے تو تم پھر دعا اونچی آواز سے کیوں کرتے ہو؟ تمہارے جلسے کے اندر دعا اونچی آواز سے ہوتی ہے، رائمن کا نام لیتے کہ وہاں اونچی آواز سے دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اجتماعات کے اندر دعا اونچی آواز سے ہوتی ہے، تو تم اونچی آواز سے پھر دعا کیوں کرتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہے دعا کرنا اور ایک ہے دعا کروانا۔ ایک ہے دعا کرنا اور ایک ہے دعا کروانا۔ دعا کی آہستہ آواز سے جاتی ہے اور کروائی اونچی آواز سے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا؟ ادعوا ربکم، دعا کرو اپنے رب سے عاجزی انکساری کے ساتھ۔ خود دعا کرنی ہے، ایسا کرنی ہے۔ جب بندہ دعا کرواتا ہے تو مجمع کو بتلانا ہے، لوگوں کو بتلانا ہے کیا چیز مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ بہت سارے لوگ امام کو کہہ دیتے ہیں جی فلاں بیمار ہے، جی فلاں کا یہ مسئلہ ہے، فلاں کا یہ مسئلہ، ان کے لیے دعا کر دیں۔ اب امام جب بتلائے گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ جو ہے پھر وہ دعا کریں گے۔ اگر سب نے آہستہ آواز سے دعا کر لی کیسے کسی کے لیے دعا ہوگی؟ تو دعا کی آہستہ آواز سے جاتی ہے اور کروائی اونچی آواز سے جاتی ہے۔ تو آمین دعا ہے، دعا کے اندر اصل کیا ہے؟ اخفاء، لہٰذا آمین آہستہ آواز ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آمین، اس کی دوسری حیثیت ہم دیکھتے ہیں۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ آمین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ابو ہریرہ سے، حضرت مجاہد سے، حضرت حکیم بن جعفر سے، ہلال بن یصاف سے، یہ سارے کے سارے حضرات صحابی بھی ہیں، ان میں تابعی بھی ہیں۔ یہ ائمہ یہ فرماتے ہیں آمین اسم من اسماء اللہ تعالیٰ، کہ آمین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ آمین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔
تو جب اللہ کا نام ہے، اور بعض کتابوں میں صراحت ہے کہ ذکر ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ مِّنْ أَذْكَارِ الصَّلَاةِ کہ نماز میں آمین جو ہے یہ باقی اذکار کی طرح ایک ذکر ہے۔ اسی طرح امام ابو اسحاق شرازی انہوں نے بھی جو ہے المہذب کے اندر لکھا لِأَنَّهُ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ فِي الصَّلَاةِ کہ آمین جو ہے نماز میں کیا یہ ذکر مسنون ہے باقی اذکار کی طرح۔ اسی طرح خود غیر مقلدین کے علماء ان میں سے ایک امیر یمانی غیر مقلد، اس کی کتاب ہے سبل السلام، سبل السلام کے اندر اس نے یہ لکھا کہ آمین جو ہے یہ بھی کیا ہے یہ ذکر ہے، روافظ کو جواب دیتے ہوئے، کیونکہ روافظ نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ آمین جو ہے نا مفسد صلاۃ ہے، نماز میں نہیں کہنی چاہیے، بدعت ہے، مفسد صلاۃ ہے، تو اس نے اس کا جواب دیا کہ یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ آمین جو ہے نماز کے اذکار میں سے ایک ذکر ہے۔ تو دیکھو انہوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ آمین کیا یہ ذکر ہے۔ تو جب اتنی بات ثابت ہو گئی کہ آمین کیا ہے یہ ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو ہم ذکر میں دیکھتے ہیں کہ ذکر میں اصل کیا ہے، یہ بھی ہم قرآن کریم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ سورہ اعراف کی جو آخری آیات ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً اپنے رب کا ذکر کیجئے عاجزی انکساری کے ساتھ اور آہستہ آواز سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کے اندر اصل کیا ہے، ذکر میں بھی اصل کیا ہے، اخفا ہے، آہستہ آواز ہونا چاہیے۔ تو آمین جب یہ بھی ذکر ہے تو یہ بھی کیا ہونی چاہیے، آہستہ آواز ہونی چاہیے۔ دیکھیں لفظ آمین کے اوپر جب ہم نے غور کیا تو لفظ آمین سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ آمین اونچی آواز سے نہیں ہونی چاہیے بلکہ آمین کیا ہونی چاہیے، آہستہ آواز ہونی چاہیے، کہ آمین یا تو دعا ہے تب بھی آہستہ آواز سے ہونی چاہیے، ذکر ہے تب بھی کیا ہونا چاہیے، آہستہ آواز ہونا چاہیے۔ اب ذکر ہم اونچی آواز سے اس کے اوپر بھی اشکال ہوتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ذکر میں اصل کیا ہے، اخفا ہے، اصل سر ہے، تو تم ذکر اونچی آواز سے کیوں کرتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے ایک ہے ذکر اور ایک ہے تعلیم ذکر۔ ذکر آہستہ آواز سے ہوتا ہے، تعلیم ذکر کیا ہوتی ہے، اونچی آواز سے ہوتی ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ذکر کروا دیا جاتا ہے تاکہ عادت بن جائے، تو اس کا طریقہ آ جائے، باقی ہر بندہ ذکر آہستہ آواز سے کرتا رہے، ہم تو اس کے اوپر زور نہیں دیتے، ہم تو کہتے ہیں کہ باقی ذکر جو ہے وہ آہستہ آواز سے کریں، لیکن جب تعلیماً ہو، جب مجمع ہے، ان کو سکھانا ہے تو ذکر اونچی آواز سے کرا دیں، باقی ذکر آہستہ آواز سے کرتے رہیں۔ تو ذکر آہستہ آواز سے ہے اور تعلیم ذکر یہ کیا ہے، یہ اونچی آواز سے ہے۔ اچھا یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، کسی کے ذہن میں یہ بات جا سکتی ہے، یہ جو تعبیر اختیار کی ہے یہ انہوں نے خود اختیار کی ہے کہ آمین دعا ہے لہٰذا آہستہ آواز ہونی چاہیے، آمین ذکر ہے لہٰذا ذکر آہستہ آواز ہونا چاہیے تو آمین بھی آہستہ آواز ہونی چاہیے۔ یہ تعبیر ہم نے اختیار نہیں کی، یہ بہت پہلے جو ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ ہیں بھی شافعی، دیکھیں حنفی بھی نہیں ہیں، شافعی ہیں، امام شافعی کے مقلد ہیں، اور وہ تفسیر کبیر کے اندر جو ہے یہ بات لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخفاء التامین افضل، کہ آمین آہستہ آواز سے کہنا افضل ہے۔ وقال الشافعی اعلان افضل، کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اونچی آواز سے کہنا افضل ہے۔ اب دیکھیں ان کا اختلاف کیسے ہے امہ کا، افضل اور غیر افضل کا ہے نا، لیکن غیر مقلدین کے ساتھ افضل غیر افضل کا اختلاف نہیں ہے، وہ تو اس کو ضروری کہتے ہیں، اس کے بغیر نماز کو وہ تو ناتمام کہتے ہیں، وہ تو نماز کو ناقص کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو امام شافعی فرما رہے ہیں کہ آمین اونچی آواز سے کہنا افضل، امام ابو حنیفہ فرما رہے ہیں کہ آمین آہستہ آواز سے کہنا افضل ہے۔ اب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ کا استدلال پیش کیا ہے، حالانکہ شافعی ہیں، امام شافعی کی بات نہیں کی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال پیش کیا، کہتے ہیں واحتج ابو حنیفہ علی صحت قولہ قال فی قول آمین وجہان، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آمین کی دو حیثیتیں ہیں، وجہان آمین کی دو وجہیں ہیں، دو حیثیتیں ہیں، احدہما انہ دعا، ایک حیثیت یہ ہے کہ یہ دعا ہے، والثانی انہ من اسماء اللہ تعالیٰ، اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ آمین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ حیثیت ذکر کر کے آگے کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِن كَانَ دُعَاءً وَجَبَ إِخْفَاؤُهُ، اگر آمین دعا ہے تب بھی آمین کے اندر اخفاء واجب ہے، ایسا آواز سے کہنا واجب ہونا چاہیے، کیوں؟ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ آگے فرمایا وَإِن كَانَ اسْمًا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تعالیٰ، اگر آمین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تب بھی فرماتے ہیں وجب اخفاءہ، تب بھی اس کے اندر اخفاء واجب ہونا چاہیے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، کہتے ہیں کہ اگر دعا ہے تب بھی اخفاء واجب ہونا چاہیے، اور اگر کیا یہ ذکر ہے اسماء میں سے ایک اسم ہے تب بھی کیا ہونا چاہیے، تب بھی اخفاء واجب ہونا چاہیے۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَثْبُتِ الْوُجُوبُ، اگر اس سے وجوب ثابت نہ بھی ہو فَلَا أَقَلَّ مِنَ النَّدَبِيَّةِ، تو ندب اور استحباب تو ضرور ثابت ہوگا۔ اصل تو کیا ہونا چاہیے، آمین کے اندر اخفاء واجب ہونا چاہیے، لیکن کہتے ہیں چلو اگر اخفاء واجب نہ ہو، ایسا آواز سے کہنا واجب نہ بھی ہو، تو پھر بھی کم سے کم یہ ہے کہ اس کو کیا ہونا چاہیے، مستحب ہونا چاہیے، کہ آمین ایسا آواز سے کہنا مستحب ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں وَنَحْنُ نَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ،
وَنَحْنُ نَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ، کہتے ہیں کہ میں مقلد تو امام شافعی کا ہوں، لیکن اس مسئلے کے اندر بات کس کی درست ہے؟ امام اعظم حنیفہ کی بات درست ہے۔ دیکھیے امام شافعی کے مقلد ہیں اور بات کس کی لے رہے ہیں؟ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات لے رہے ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال بہت مضبوط ہے۔ تو تفسیر کبیر کے اندر انہوں نے جہاں پر یہ آیت ہے قرآن کریم سورہ اعراف آیت نمبر 55 ادعوا ربکم تضرعا خفیہ، وہاں پر یہ مکمل بات انہوں نے ذکر کی ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں اگر آمین کو لفظ آمین کو دیکھ لیا جائے تو اس سے بھی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ آمین کیا ہونی چاہیے؟ ایسا آواز ہونی چاہیے۔ باقی احادیث مرفوعہ میں سے 2 حدیث مرفوعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ جو پہلی حدیث مرفوع ہے وہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے متعلق فرماتے ہیں انہ صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی قرات کی قال آمین، آپ نے آمین کہی، خفض بہا صوتہ، اور اپنی آواز کو پست کیا، ایسا آواز سے آمین کہی۔ آپ نے آمین کہی لیکن ایسا آواز سے کہی۔ تو مسند ابو داود الطیالسی جلد 1 صفحہ نمبر 577، اس طرح مسند احمد جلد 14 صفحہ نمبر 285 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اب یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، اس حدیث کو اوپر اشکال نہیں ہو سکتا تھا، لیکن غیر مقلدین کی عادت ہے انہیں جواب تو کوئی نہ کوئی دینا ہے۔ اب دیکھیں گے ان کا اعتراض کتنا مضبوط ہے، آیا اعتراض بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا۔ اب ان کی طرف سے اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں امام شعبہ، امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، اور یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سیاہ ستہ کے راوی ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں اور ثقہ بالاجماع راوی ہیں۔ ان کے اوپر جو ہے وہ غیر مقلدین کی طرف سے اشکال ہوا کہ اس کے اندر ایک راوی تھے حجر ابو السکن، ایک راوی ہیں حجر ان کا نام ہے اور ابو السکن ان کی کنیت ہے۔ کہتے ہیں کہ راوی تھے حجر ابو السکن، امام شعبہ سے غلطی ہوئی، امام شعبہ نے کہہ دیا حجر ابو العنبس، حجر ابو العنبس کہہ دیا۔ بس یہ اس کے اوپر اشکال ہے کہ راوی کیا تھا؟ حجر ابو السکن تھا، لیکن امام شعبہ نے کیا ذکر کیا ہے؟ حجر ابو العنبس ذکر کر دیا۔ کہتے ہیں لہٰذا امام شعبہ سے غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا یہ حدیث ہی کیا ہے، یہ اب حجت ہی نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہو گئی ہے۔ یہ غیر مقلدین کی طرف سے اس کے اوپر اعتراض ہے، یعنی متن کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، سند پر اعتراض ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ ایک راوی ہے، اس کی کنیت کے اندر کہ کنیت کیا تھی؟ ابو السکن، اور امام شعبہ نے ذکر کیا کر دی ہے؟ ابو العنبس۔ تو اس کے 2 جواب آپ ذہن نشین فرمائیں۔ پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ امام شعبہ جو ہیں یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، ثقہ بالاجماع راوی ہے، اور جو ثقہ راوی ہو اگر اس سے کوئی زیادتی اگر آ جاتی ہے تو اس کی زیادتی جو ہے مقبول ہوتی ہے، وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ، یہ اصول ہے، اور صحیح بخاری کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ ثقہ کی زیادتی مقبول ہوتی ہے۔ ثقہ اگر کوئی لفظ اضافہ کر دے، چاہے متن میں کر دے چاہے وہ سند کے اندر کر دے، ثقہ کی جو زیادتی ہوتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے۔ تو یہ امام شعبہ یہ بھی کیا ہے؟ ثقہ راوی ہیں۔ اگر انہوں نے ایک اضافی بات کر دی ہے کہ راوی کیا تھا؟ حجر ابو العنبس تھا، انہوں نے کیا ذکر کر دیا؟ حجر ابو السکن ذکر کر دیا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ ایک ثقہ کی زیادتی ہے۔ ثقہ کی زیادتی کیا ہوتی ہے؟ مقبول ہوتی ہے۔ پہلا جواب تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے، بہت آسان جواب ہے، کہ یہ جو حجر ہیں ان کی 2 کنیتیں ہیں، ایک کنیت ان کی ابو السکن ہے اور ایک کنیت ان کی ابو العنبس ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی 2 کنیتیں ہوں، تو ان کی بھی 2 کنیتیں ہیں، ایک ابو السکن ہے اور ایک ابو العنبس ہے۔ یہ کتابوں کے اندر بھی بات موجود ہے اور دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ان کے اپنے گھر سے بھی یہ گواہی مل جاتی ہے کہ یہ جو راوی ہے حجر، اس کی 2 کنیتیں ہیں۔ ان کے بہت غالی غیر مقلد گزرے ہے رئیس ندوی، اس نے علماء دیوبند پر بہت زیادہ فتوے لگائے ہیں، کفر کے کیا، شرک کے کیا، نماز کو باطل قرار دیا، حرام قرار دیا ہے، اس کے بہت سخت اس کا قلم ہے۔ اس نے کتاب لکھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ نماز، اس کے صفحہ نمبر 278 پر جہاں پر یہ بات آتی آمین کی، وہاں اس نے لکھا ہے کہ یہ جو حجر راوی اس کی 2 کنیتیں ہیں، ایک کنیت اس کی ابو السکن ہے اور دوسری کنیت اس کی ابو العنبس ہے۔ دیکھو خود انہوں نے تسلیم کر لی ہے۔ جب خود انہوں نے یہ بات مان لی کہ اس راوی کی 2 کنیتیں ہیں، تو امام شعبہ نے اگر ایک مشہور کنیت ذکر نہیں کی، دوسری کنیت ذکر کر دیا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ کوئی وزنی اشکال نہیں ہے، آپ کے سامنے آ گیا نا، یہ کوئی مضبوط اشکال نہیں ہے، کوئی مضبوط اعتراض نہیں ہے۔ ایک راوی ہے، اس کی 2 کنیتیں ہو سکتی ہیں، اور یہ خود بھی تسلیم کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس کے اوپر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین نماز پڑھی، ولا الضالین آپ نے فرمایا، آپ نے آمین ایسا آواز سے کہی۔ دوسری جو حدیث ہے، دوسری دلیل ہماری، یہ بھی حدیث مرفوع ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ 2 صحابی حضرت سمرہ بن جندب اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان 2 صحابہ کا آپس میں مذاکرہ ہوا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے بارے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کیسے پڑھتے تھے، آپ کی نماز کیسے ہوتی تھی. تو حضرت جو سمرہ تھے، سمرہ بن جندب، یہ فرمانے لگے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں دیکھا کہ آپ کی نماز میں 2 جگہ سکتے ہوتے تھے، 2 جگہ خاموشی ہوتی تھی. آپ نماز میں 2 جگہ خاموشی اختیار فرماتے. اور مجھے یہ بات اچھی طرح یاد ہے کہ نبی علیہ السلام کی نماز میں 2 جگہ خاموشی ہوتی تھی. سکتتین 2 جگہ، سکتتن اذا کبرا، نمبر 1 جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے اس وقت اس کے بعد آپ خاموشی اختیار فرماتے. وسکتتن اذا فرغ من قراءۃ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جب آپ ولا الضالین کی قراءت سے فارغ ہوتے تب بھی آپ خاموشی فرماتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز میں 2 جگہ خاموشی ہوتی، نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے بعد اور نمبر 2 ولا الضالین کے بعد. اب آپ دیکھیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد جو خاموشی ہوتی ہے کس لیے ہوتی ہے؟ ثنا پڑھنے کے لیے. اب ثنا ایسا واسطے پڑھی جاتی ہے، کوئی بھی ثنا کا اونچا پڑھنے کا قائل نہیں ہے. تو تکبیر تحریمہ کے بعد آپ خاموشی فرماتے، اس میں ثنا ہوتی تھی اور ایسا واسطے پڑھتے تھے. اور ولا الضالین کے بعد جو خاموشی ہے تو یہ بھی کس کے لیے ہوگی؟ یہ آمین کے ایسا کہنے کے لیے ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ولا الضالین کہہ کر آپ خاموش ہو جاتے تھے اور اسی کے اندر آپ کیا کہتے تھے؟ آمین کہتے تھے، کیونکہ آمین کہنے کا تو حکم ہے کہ جب امام ولا الضالین کہے تو اس کے بعد آمین کہے. ٹھیک ہے، جب امام ولا الضالین کہے تم آمین کہو، امام بھی آمین کہتا ہے. یہ ذکر تو کتابوں میں آتا ہے، حدیثیں آگے آئیں گی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دوسری خاموشی تھی، دوسرا سکتہ کس کے لیے تھا؟ یہ آمین ایسا واسطے کہنے کے لیے تھا. تو یہ حدیث کتاب سنن ابی داؤد جلد 1 صفحہ 113 پر ہے. اور علامہ طیبی نے، ملا علی قاری نے علامہ طیبی کا قول نقل کیا ہے. اور بذل المجہود کے اندر علامہ سہارنپوری نے علامہ نیموی رحمہ اللہ ان کا یہ قول پیش کیا ہے کہ والازہر ان السکتۃ الاولی للثناء والثانیۃ للتامین، کہ نبی علیہ السلام کا پہلا سکتہ، پہلی خاموشی ثنا کے لیے تھی اور دوسری خاموشی کس کے لیے تھی؟ آمین ایسا واسطے کہنے کے لیے تھی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آمین کیا ہوتی تھی؟ نماز میں ایسا واسطے ہوتی تھی. اب اس کے اوپر ان کی طرف سے ایک اشکال ہے. وہ اشکال یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاموشی تھی ولا الضالین کے بعد، کہتے ہیں یہ سانس لینے کے لیے تھی. ولا الضالین کے بعد جو خاموشی تھی کس کے لیے تھی؟ یہ سانس لینے کے لیے، کہ بندہ قرات کرتے ہوئے آتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو آپ سانس لینے کے لیے کہ آپ خاموش ہو جاتے تھے. تو یہ خاموشی سانس لینے کے لیے تھی. اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں اگر سانس لینے کے لیے خاموشی تھی پھر تو بہت ساری جگہ خاموشی ہونی چاہیے. پھر تو الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد بھی آپ خاموش ہوتے تھے، الرحمن الرحیم اس کے بعد بھی خاموشی ہوتی تھی. پھر تو ایک جگہ خاموشی نہیں، پھر تو کیا ہو جائے گی؟ کئی جگہ خاموشی ہو جائے گی. پھر تو اس کے بعد فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھنی ہے اس کے اندر بھی خاموشی ہوگی. پھر تو 2 خاموشیاں نہیں، پھر تو زیادہ ہو جائیں گی. اس لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو خاموشی تھی یہ سانس لینے کے لیے نہیں تھی، بلکہ کس کے لیے تھی؟ آمین ایسا واسطے کہنے کے لیے. اور اگر اس کو مان لیا جائے، علامہ خلیل احمد سہارنپوری نے بڑی پیاری بات کی ہے بذل المجہود میں. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ یہ خاموشی سانس لینے کے لیے تھی، پھر تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ مقتدی کی آمین نبی علیہ السلام کی آمین سے پہلے ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امام ولا الضالین کہے تم کیا کہو؟ آمین کہو. تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ولا الضالین کے بعد آمین کہنی ہے. تو جب نبی علیہ السلام ولا الضالین فرماتے آپ خاموش ہو جاتے سانس لینے کے لیے، اور آپ کے مقتدی کیا کہتے پیچھے؟ آمین کہہ دیتے. یہ تو مقتدیوں کی آمین کس سے پہلے ہو گئی؟ نبی علیہ السلام کی آمین سے پہلے ہو گئی. حالانکہ حدیث میں ہے کہ مقتدی کو امام سے سبقت نہیں کرنی چاہیے. اس کے اوپر تو بہت سخت وعیدیں آئی ہیں کہ امام سے سبقت نہیں کرنی چاہیے. اگر یہ بات مان لی جائے کہ نبی علیہ السلام کی خاموشی سانس لینے کے لیے تھی، تو پھر تو مقتدیوں کی جو آمین ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمین سے کیا ہو جائے گی؟ وہ پہلے ہو جائے گی. اور یہ تو حدیث کے اندر اس کی ممانعت آئی ہے کہ مقتدی کو امام سے پہلے کوئی فعل کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو خاموشی تھی کس کے لیے تھی؟ یہ آمین ایسا واسطے کہنے کے لیے تھی. احادیث موقوفہ میں اب آپ آ جائیں. خلفائے راشدین میں سے 2 خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عمل بھی یہ تھا کہ یہ آمین ایسا واسطے کہتے تھے. سنن طحاوی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کان عمر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما لا یجہران بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بالتعوذ ولا بالتامین، کہ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضرات نماز میں بسم اللہ بھی آہستہ آواز سے کہتے تھے، اعوذ باللہ بھی آہستہ آواز سے کہتے تھے، اور جو آمین ہے یہ بھی آہستہ آواز سے کہتے تھے. تو خلفائے راشدین میں سے دیکھیں 2 خلیفہ راشد ہیں. اور اگلے حدیث کے اندر حضرت علی کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ صحابی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضر سفر کے ساتھی ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز کے اندر آمین اونچی آواز سے نہیں کہتے تھے بلکہ آمین وہ آہستہ آواز سے کہتے تھے. اس کے بعد آپ آگے دیکھیں اکثر صحابہ کرام کا عمل، یہ تو خلفائے راشدین تک آ گئے. اس کے بعد جو اکثر صحابہ کرام تھے ان کا عمل کیا تھا؟
علامہ ابن ترکمانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے الجوہر النقی علی السنن الکبریٰ بہقی، یہ سنن کبریٰ بہقی اس کے ساتھ لگی الجوہر النقی، اس کے اندر انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے۔ علامہ ابن ترکمانی فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آمین بالجہر اور آمین بالسر، آمین بالسر، اس کی دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ آمین بالجہر کی حدیثیں بھی ٹھیک ہیں اور آمین بالسر جو ہے اس کی حدیثیں بھی کیا ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہیں، دونوں درست ہیں، اور ہر علماء کی جماعت میں سے ہر جماعت نے اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ کسی نے جہر کو لے لیا، کسی نے کس کو لے لیا، سر کو لے لیا۔ کہتے ہیں اپنی بات اب وہ نقل کرتے ہیں، وَإِن كُنْتُ مُخْتَارًا فَخْذَ الصَّوْتِ بِهَا، لیکن میرے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ آمین ایسا آواز ہونی چاہیے۔ آمین بالجہر کی حدیثیں بھی ٹھیک ہیں، آمین بالسر کی حدیثیں بھی ٹھیک ہیں، اور علماء نے ہر ایک پر عمل بھی کیا ہے، لیکن فرماتے ہیں میرے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ آمین کیا ہونی چاہیے، ایسا آواز سے ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اذ کان اکثر الصحابۃ والتابعین علی ذالک، کیونکہ اکثر صحابہ اور اکثر تابعین کا عمل کیا تھا، آمین بالسر کا تھا، کہ اکثر صحابہ اور اکثر تابعین آمین ایسا آواز سے کہتے تھے۔ اور یہ جو آمین بالجہر کی حدیثیں ٹھیک ہیں، یہ ہم بھی مانتے ہیں ٹھیک ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے آمین جو اونچی آواز سے کہی تھی وہ جہر، وہ تعلیماً کہی تھی، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے آمین اونچی آواز سے کہی ہے، لیکن مستقل آپ کا معمول نہیں تھا، بلکہ آپ نے وہ تعلیماً کہی تھی، وہ تعلیم دینے کے لیے اونچی آواز سے کہی تھی۔ خیر، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اکثر صحابہ کرام اور اکثر تابعین کا عمل کیا تھا، آمین ایسا آواز سے کہنے کا تھا۔ اور حدیث پاک میں کہ علیکم بالسواد الاعظم، سواد اعظم کی پیروی کرو، سواد اعظم جو اکثر جماعت اہل حق میں سے جو حق جماعت زیادہ ہے اس کی پیروی کرو۔ تو اکثر صحابہ تابعین جب آمین ایسا آواز سے کہہ رہے ہیں تو ہمیں اکثر کی طرف جانا چاہیے اور آمین کیا کہنی چاہیے، ایسا آواز سے کہنی چاہیے۔ اس کے بعد اب آ جائیں دلائل غیر مقلدین اور ان کے جوابات۔ اس کا بھی میں خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ ان کے کتنے دلائل ہیں اور ان کے جوابات کی ترتیب کیا ہے۔ پہلے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ جو ان کے دلائل کی ترتیب ہے جو اس فائل کے اندر موجود ہے۔ ابو داود پہلی دلیل، ان کی 8 دلیلیں ہیں اور دلیلوں کی ترتیب یہ ہے: ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، صحیح ابن خزیمہ، پھر صحیح ابن خزیمہ، پھر ابن ماجہ، پھر بخاری، پھر بخاری۔ کتنی ہو گئی ہے؟ یہ 8 ہو گئی۔ پہلی دلیل پیش کرتے ہیں ابو داود سے، دوسری دلیل پیش کس سے کرتے ہیں؟ نسائی سے، تیسری دلیل پیش کرتے ہیں ابن ماجہ سے، چوتھی اور پانچویں پیش کرتے ہیں صحیح ابن خزیمہ سے، چھٹی پیش کرتے ہیں ابن ماجہ سے، ساتویں اور آٹھویں پیش کرتے ہیں بخاری سے۔ تو یہ 8 دلیلیں ہیں جو اس فائل کے اندر موجود ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا، ان میں جو پہلی دلیل ہے، پہلی جو حدیث انہوں نے پیش کی ابو داود سے، اس میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آپ نے آمین اونچی آواز سے کہی۔ دیکھیں ہماری جو دلیل تھی اس کے راوی بھی کون تھے؟ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو اونچی آواز سے آمین کہنے کی دلیل ہے، حدیث ہے، اس کے راوی بھی کون ہیں؟ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں صحابی ایک ہے اور اس سے باتیں 2 ہیں۔ ایک جگہ وہ فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آمین ایسا آواز سے کہی، اور وہی صحابی فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آمین اونچی آواز سے کہی۔ اب صحابی ایک ہے، باتیں 2 ہیں۔ اب کون سی بات ٹھیک ہے، کون سی غلط ہے؟ اب کون سی بات کو لیں گے؟ پہلی بات کو لیں یا دوسری بات کو لیں؟ دیکھیں اس کا فیصلہ اگر بعد والا بندہ کرتا تو اس کو اوپر اشکال ہو سکتا تھا، بھئی آپ نے اس بات کو ترجیح دی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، تو اس کو اوپر اشکال ہو سکتا تھا، کوئی بعد کا بندہ ان کو ترجیح دیتا۔ لیکن وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے خود ہی فیصلہ فرما دیا ہے۔ ایک صحابی سے 2 باتیں منقول ہیں اور فیصلہ بھی کس کا ہے؟ صحابی کا ہے۔ تو صحابی نے خود فیصلہ فرما دیا۔ یہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، الکنیٰ والاسماء للدولابی، امام دولابی کی کتاب ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 441 پر۔ وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آمین اونچی آواز سے کہی تھی، ما اراہ الا یعلمنا، یہ الفاظ ہیں وائل بن حجر کے، ما اراہ الا یعلمنا، کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین جو اونچی آواز سے کہی تھی ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہی تھی۔ دیکھو وائل بن حجر نے خود فیصلہ فرما دیا ہے، اب ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے جو حدیث ہے آمین ایسا آواز سے کہنے والی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مستقل عمل تھا۔ اور جہاں آپ نے اونچی آواز سے کبھی آمین کہی ہے، یا آپ نے اونچی آواز سے آمین کس لیے کہی ہے؟ تعلیماً کہی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس موقع پر آمین کہی جاتی ہے۔ تعلیماً اس لیے کہ دیکھیں نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ آتے رہتے تھے، ہر نماز کے اندر تعداد بڑھتی رہتی تھی، کم ہوتی رہتی تھی، ہر روز نئے بندہ آ جاتا، تو نبی علیہ السلام کوئی کام نماز میں ایسا بھی کر دیتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ دیکھیں صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 101 پر یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں، الفاظ ہیں یسمع الآیۃ احیانا، کبھی کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر عصر کی نماز میں کوئی آیت اونچی آواز سے پڑھ دیتے تھے۔ اب دیکھیں ظہر کی نماز میں قرات کیسے ہوتی ہے؟ ایسا آواز سے ہوتی ہے۔ عصر میں قرات کیسے ہوتی ہے؟ ایسا آواز سے ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے
کہ ظہر اثر کی نماز میں کوئی آیت اونچی آواز سے پڑھ دیتے، اور روایت کہاں پر ہے؟ یہ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 101 پر ہے۔ تو اس کا مطلب بھی محدثین نے یہی بیان کیا کہ نبی علیہ السلام اونچی آواز سے آیت پڑھ دیتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ظہر کی نماز میں بھی کیا ہوتی ہے؟ قرات ہوتی ہے، عصر کی نماز میں بھی کیا ہوتی ہے؟ قرات ہوتی ہے، اس لیے نبی علیہ السلام کو آیت اونچی آواز سے پڑھ دیتے تھے، تو تعلیماً آپ کا عمل تھا۔ تو یہ جو آپ نے آمین اونچی آواز سے کہی ہے، کس لیے کہی ہے؟ تعلیماً کہی ہے۔ پہلی بات کا جواب تو ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے جو آمین اونچی آواز سے کہی ہے کس لیے تھی؟ یہ تعلیماً تھی۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے جس کا جواب آپ کے سامنے آ گیا۔ اچھا، دوسری دلیل، تیسری دلیل، چوتھی دلیل، پانچویں دلیل، چھٹی دلیل، یہ جو 5 دلیلیں ترتیب کے ساتھ، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں اور چھٹی، یہ ایسی دلیلیں ہیں جس کو ان کے اپنے علماء ضعیف مانتے ہیں۔ اب اس کے اوپر ہمیں زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے ناصر الدین البانی بہت بڑے ان کے محقق ہیں، بہت بڑے ان کے علامہ ہیں، ان کی تحقیق کو لیتے ہیں تو ناصر الدین البانی نے نسائی والی روایت کو بھی ضعیف کہا، آگے ابن ماجہ والی روایت کو بھی ضعیف کہا، اور آگے صحیح ابن خزیمہ والی دونوں روایتوں کو ضعیف کہا، اور آگے ایک اور ابن ماجہ کی روایت ہے اس کو بھی ضعیف کہا ہے۔ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ یہ جو البانی صاحب ہیں انہوں نے کتابوں کو تقسیم کر دیا ہے، صحیح ابو داود، ضعیف ابو داود، صحیح سنن نسائی، ضعیف سنن نسائی، ٹھیک ہے، صحیح سنن اپنا صحیح ابن ماجہ اور ضعیف ابن ماجہ۔ یہ وہ حدیثیں ہیں جو ضعیف کا جو انہوں نے جو دوسرے جو حصہ کیا ہے، دوسرے حصے کے اندر یہ ساری کی ساری لے کر آئے ہیں، تو وہ مانتے ہیں کہ حدیثیں کیا ہیں؟ یہ ضعیف ہیں۔ تو دوسری حدیث کو بھی خود ضعیف تسلیم کیا، تیسری کو، چوتھی کو، پانچویں کو اور چھٹی کو خود ضعیف تسلیم کر لیا۔ اس کے اوپر ہمیں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آ جائیں چھٹی حدیث کی طرف۔ چھٹی وہ ہے جو یہ بخاری سے پیش کرتے ہیں، چھٹی اور اپنا ساتویں اور آٹھویں یہ بخاری سے پیش کرتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ دلیل ان کی بنتی بھی ہیں کہ نہیں بنتی۔ بخاری سے جو ایک حدیث پیش کرتے ہیں وہ اثر ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق امام بخاری یہ فرماتے ہیں امن ابن الزبیر ومن وراءہ، کہ ابن زبیر رضی اللہ انہوں نے آمین اونچی آواز سے کہی، ان کے جو پیچھے مقتدی تھے انہوں نے بھی آمین اونچی آواز سے کہی، حتیٰ کہ مسجد کے اندر گونج پیدا ہو گئی۔ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ اثر لے کر آئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کہتے ہیں دیکھو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے آمین کیا کی ہے؟ اونچی آواز سے کہی، مقتدیوں نے بھی آمین کیا ہے؟ اونچی آواز سے کہی۔ پہلی بات، اس کے 3 جواب یہاں فائل میں ہمارے 6 جواب لکھے ہیں، 3 جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اثر پیش کیا ہے اس کی سند نہیں ہے۔ بخاری کے اندر لائے تو ہیں لیکن اس کی سند پیش نہیں کی، بغیر سند کے لے کر آئے ہیں۔ اور غیر مقلدین کیا کہتے ہیں کہ بے سند بات حجت نہیں ہوتی۔ بڑی عجیب باتیں کی ہیں، کہتے ہیں بے سند بات وہی کرتا ہے جس کی اپنی کوئی سند نہیں ہوتی۔ یہ ان کی کتابوں کے الفاظ ہیں کہ بے سند بات وہی پیش کرتا ہے جس کی اپنی کوئی سند نہیں ہوتی۔ تو امام بخاری کے بارے میں کہیں نا، پھر یہ کرتے بھی بخاری ہیں اور بات بھی نہیں مانتے۔ تو مطلب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر کیا ہیں؟ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغیر سند کے یہ قول لے کر آئے ہیں۔ تو جب امام اعظم ابو حنیفہ کا قول تم غلط کر سکتے ہو، ائمہ فقہا پر تم جو ہے نا زبان درازی کر سکتے ہو، تو یہاں امام بخاری پر کیوں نہیں کرتے کہ بغیر سند کے لے کر آئیں؟ تو اگر امام ابو حنیفہ کا قول ٹھیک نہیں ہوتا تو امام بخاری کا قول ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بعد کے ہیں، وہ تو ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ ہم تو پھر بھی ادب احترام سے کام لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغیر سند کے لے کر آئے ہیں، اور تم خود کہتے ہو کہ بغیر سند کے بعد حجت نہیں ہوتی۔ ایک تو جواب اس کا یہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیں کہ یہی اثر مصنف عبدالرزاق کے اندر بھی ہے، وہاں اس کی سند موجود ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں ہے، اس کی وہاں سند موجود ہے، لیکن وہاں ایک راوی ہے مسلم بن خالد، اس کے اوپر 12 محدثین نے جرح کی ہے کہ ضعیف راوی تھا، عند الجمہور ضعیف تھا۔ اور خود زبیر علی زئی جو ان کا محقق ہے، اس نے کتاب لکھی آمین پر القول المتین، اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ مسلم بن خالد عند الجمہور ضعیف تھے۔ جمہور حضرات کے نزدیک کیا تھے؟ یہ ضعیف تھے۔ تو اس کا اشر تو یہ ہے جہاں بغیر سند کے ہے تو اس کو ہم ویسے نہیں مان رہے، جو سند کے ساتھ آئی ہے وہ کیا، اس میں کون سا راوی ہے؟ مسلم بن خالد جو امام شافعی کا استاد تھا، اس کے بارے میں سارے حضرات کہتے ہیں کہ یہ ضعیف راوی تھا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اثر جہاں سند کے ساتھ آئے تو وہاں کیا یہ ضعیف ہے۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہو گیا۔ اچھا، دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ انہوں نے اس کا جواب دیا، بڑا بہترین جواب دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو آمین تھی اس کے بارے میں یہ صراحت نہیں ہے کہ یہ فاتحہ کے بعد والی آمین تھی۔ اتنی بات تو ہے کہ آمین کہی، کون سی آمین تھی؟ فاتحہ کے بعد والی تھی، یہ تو صراحت نہیں ہے یہاں پر۔ اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ قنوت نازلہ والی آمین ہو۔ جب فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے تو امام مقتدی اونچی اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے
حضرت فرماتے ہیں کشمیری کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی قنوت نازلہ والی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ بن زبیر عبد الملک کے خلاف قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے اور وہ ان کے خلاف قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے, اور اس طرح کے اندر مبالغات جاری ہو جاتے ہیں, ایک روٹین سے ہٹ کر جو ہے اس کے اندر باتیں آ جاتی ہیں. تو چونکہ ایک دوسرے کے خلاف وہ کیا قنوت نازلہ پڑھتے, تو اس لیے مبالغہ جاری ہو گیا کہ اونچی اونچی آواز سے آمین کہنا شروع کر دی, انہوں نے بھی ان کے مقتدیوں نے بھی. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ کون سی ہوئی ہے قنوت نازلہ والی. تو احتمال تو پیدا ہو گیا نا, احتمال پیدا ہو گیا کہ یہ کون سی ہے آمین فاتحہ کے بعد والی ہے, یہ کون سی ہے قنوت نازلہ والی ہے. اور آپ قاعدہ پڑھتے رہتے ہیں اذا جاء الاحتمال بطل, اور یہ قاعدہ ہم ہی نہیں مانتے, یہ خود غیر مقلدین کے اپنے علماء بھی مانتے ہیں. ان کے ایک عالم ہیں حافظ عبداللہ روپڑی, اس کا لقب کیا ہے عبداللہ روپڑی, پتہ نہیں کہاں روپڑی ہوگی, بہرحال ہمیں تو پتہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں عبداللہ روپڑی, ان کی کتاب ہے رفع دین اور آمین, اس میں لکھا انہوں نے صفحہ نمبر 10 پر اور 15 پر, کہتے ہیں کہ یہ مسلمہ قاعدہ ہے. کیا لکھتے ہیں کہ یہ مسلمہ قاعدہ ہے اذا جاء الاحتمال بطل, استدلال کے جب احتمال پیدا ہو جائے استدلال کیا ہو جاتا ہے, باطل ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی احتمال پیدا ہو گیا کہ آمین کون سی ہے, یہ فاتحہ والی ہے یا قنوت نازلہ والی ہے. تو اس لیے جب احتمال پیدا ہو گیا تو استدلال کیا ہو گیا, اس سے باطل ہو گیا. تو اب یہ تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر جو یہ پیش کرتے ہیں بخاری سے. اچھا, بخاری سے جو یہ حدیث پیش کرتے ہیں, بخاری سے جو حدیث پیش سب سے زیادہ زور جو ہے نا بخاری کی روایت پر لگاتے ہیں. اب آپ خود دیکھیں کہ بخاری سے جو حدیث پیش کرتے ہیں اس میں آمین بالجہر کی بات بھی ہے کہ نہیں ہے, اس میں صرف نفس آمین کی بات ہے. ہمارا بھی اس کے اوپر عمل ہے, یہ ہمارے خلاف نہیں, ہمارا بھی اس کے اوپر عمل ہے. آپ حدیث دیکھیں صحیح بخاری کی دلیل نمبر جو 8 ہے, اس میں کیا ہے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا, جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو. یہ الفاظ ہیں اذا امن الامام فامنوا, صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 107 اور 108 پر حدیث موجود ہے. اذا امن الامام فامنوا, جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو. اس میں جہر کی بات ہے. ہمارا امام آمین کہتا ہے کہ نہیں کہتا, ہمارے مقتدی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, ہمارا امام بھی آمین کہتے ہیں, مقتدی بھی کہتے ہیں, اس میں تو جہر نہیں ہوتا. اور اس میں اتنی بات ہے کہ امام آمین کہے تم بھی آمین کہو, اور ہر بندے کو پتہ ہے کہ امام نے آمین کہاں پر کہنی ہوتی ہے, والظالین کے بعد جگہ متعین ہے. تو اس لیے امام بھی آہستہ آواز سے آمین کہہ لیتے ہیں, ہمارے مقتدی بھی آمین آہستہ آواز سے کہہ لیتے ہیں. اس میں تو جہر کی بات نہیں ہے. اچھا, امام بخاری نے باب کیا قائم کیا ہے, باب جہر الامام بالتامین. اب امام بخاری کے باب کی طرف آ گئے, پہلے حدیث کی طرف آتے ہیں. حدیث سے کام نہ بنے تو کہتے ہیں امام بخاری نے باب کیوں قائم کیا ہے. امام بخاری اس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں کہ آمین اونچی آواز سے ہونی چاہیے, لیکن اس سے استدلال امام بخاری کا صحیح ثابت ہوتا ہے یا غلط ثابت ہوتا ہے, یہ ہر بندہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ امام بخاری کا یہ اجتہاد درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے نفس آمین تو ثابت ہوتی ہے, آمین بالجہر ثابت نہیں ہوتی. جب ہم اس کا جواب دیتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ امام بخاری نے باب کیوں قائم کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی تم کیا ہو, تم اہل باب ہو یا اہل حدیث ہو. جب ہم باب پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں امام بخاری حدیث لے کر آئے ہیں. جب ہم باب پیش کرتے ہیں باب المصافہ بالیدین, کہ مصافہ 2 ہاتھ سے کرنا چاہیے. باب من اجاز طلاق الثلاث, امام بخاری لے کر آئیں کہ 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں, 3 ہوتی ہیں. امام بخاری حدیث سے لے کر آئیں کہ اذانیں کتنی ہیں جمعے کی, 2 ہیں. اس وقت پھر کہتے ہیں کہ ہم تو اہل حدیث ہیں, اہل باب نہیں ہیں, ہم اہل حدیث ہیں, اہل باب نہیں ہیں. اور جب اپنی باری آتی ہے کیا کرتے ہیں, پھر باب پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں خود کیا بن گئے, اہل باب بن گئے. اب اہل حدیث اپنے آپ کو چھوڑ دیا. تو امام بخاری کے باب سے تو جہر ثابت نہیں ہوگا نا, ہم نے تو حدیث سے جہر ثابت کرنا ہے. اچھا, اگلی جو حدیث لے کر آئیں یہ تو یہ ہے اذا امن الامام فامنوا. جو دوسری حدیث ہے اس میں الفاظ کیا ہیں, اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. آپ نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو. جب امام ولا الضالین کہے تم کیا کہو, آمین کہو. اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین, امام ولا الضالین کہے تم آمین کہو. اب اس کا مطلب کیا ہے, اس میں جہر کی بات ہے. ہمارا امام ولا الضالین کہتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, آمین کہتے ہیں اور آہستہ آواز سے ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں, قولوا آمین کا مطلب ہے اونچی آواز سے آمین کہو. قولوا آمین کا مطلب کیا ہے, اونچی آواز سے آمین کہو. بھئی قولوا آمین سے تو جہر ثابت نہیں ہوگا. تو صرف اتنی بات ہے کہ امام ولا الضالین کہ تم آمین کہو, تو آمین کہنے کا مطلب اونچی آواز سے آمین کہنا نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ آمین کہنے کا مطلب کیا ہے, اونچی آواز سے آمین کہنا. ہم کہتے ہیں چلو آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں. اگر تم کہتے ہو قولوا سے جہر ثابت ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, ہم آپ آ جائیں, ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں. نمبر 1 صحیح بخاری, یہ تو ہے نا صفحہ نمبر 108 پر, اس سے پہلے صفحہ نمبر 101 پر ہے. اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد. امام جب کیا کہے, سمع اللہ لمن حمدہ, تم کیا کہو, ربنا لک الحمد کہو. کہو کا مطلب کیا ہے, اونچی آواز سے کہو. کبھی سنا ہے غیر مقلدین کہتے ہیں ربنا لک اونچی آواز سے,
تو وہاں بھی الفاظ کیا ہیں؟ قولوا آمین، قولوا ربنا لک الحمد کے الفاظ ہیں، سیم یہ الفاظ ہیں جو یہاں پر ہیں۔ اچھا ایک اور حدیث میں آتا ہے قولوا التحیات للہ والصلوات، التحیات للہ والصلوات والطیبات کہو۔ اب کہو کا مطلب کیا ہے؟ اونچی آواز سے کہو، پھر تو التحیات بھی اونچی آواز سے کہو۔ اچھا ایک اور حدیث میں قولوا اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد اونچی آواز سے پھر کہو، وہاں بھی الفاظ کیا ہیں؟ قولوا کہو اللہم صلی علی محمد۔ اب کہنے کا مطلب کیا؟ اونچی آواز سے کہنا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر قولوا سے جہر ثابت ہوتا ہے تو آج کے بعد پھر کیا کہو؟ ربنا لک الحمد یہ بھی اونچی آواز سے کہو، التحیات یہ بھی کیا کرو پھر اونچی آواز سے، اور درود شریف یہ بھی کیا پھر اونچی آواز سے پڑھا کرو، اس کی طرف نہیں جاتے، لیکن یہاں قولوا آمین سے جہر ثابت کرتے ہیں۔ اچھا اس کے ساتھ ایک اور بات کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آمین سے یہودی حسد کرتے ہیں، آمین سے یہودی حسد کرتے ہیں، یہودی چڑھتے ہیں آمین سے، لہٰذا تم آمین کہا کرو۔ کہتے ہیں یہودی آمین سے چونکہ حسد کرتے ہیں لہٰذا آمین اونچی آواز سے ہونی چاہیے تاکہ یہودیوں کو اور زیادہ حسد ہو، یہودیوں کو اور زیادہ ہم چڑھائیں۔ اب دیکھیں ایک بات تو پیش کر دی انہوں نے کہ یہودی آمین سے کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں۔ ہم نے کہا بھی صحیح ساری حدیثوں کی طرف دیکھو نا، ایک حدیث کی طرف نہ دیکھو۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس طرح یہودی آمین سے حسد کرتے ہیں، یہودی ربنا لک الحمد اس سے بھی حسد کرتے ہیں، اس سے بھی یہودی حسد کرتے ہیں۔ اور یہودی جو ہے التسلیم سلام جو ہے نا سلام، اس سے بھی یہودی حسد کرتے ہیں۔ اب تسلیم سے کون سا تسلیم مراد ہے؟ یا تو اس سے التحیات والا سلام، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، بڑا بہترین سلام ہے یہ۔ یا پھر جو امام سلام پھیرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا پھر یہ سلام ہے اس سے۔ جو دو تو نماز والی ہے نا، آمین یہ بھی نماز میں ہوتی ہے، اور ربنا لک الحمد یہ بھی کس میں ہوتا ہے؟ نماز میں۔ تو سلام بھی کون سا ہوگا پھر؟ یہ نماز والا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں یہودی صرف آمین سے حسد نہیں کرتے بلکہ کس سے حسد کرتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد اس سے بھی حسد کرتے ہیں، اور سلام سے بھی کیا کرتے ہیں؟ حسد۔ تو آج کے بعد پھر ربنا لک الحمد یہ بھی اونچی آواز سے کہا کرو، اور کیا اسلام بھی پھر اونچی آواز سے کہا کرو تاکہ یہودیوں کو اور زیادہ تکلیف ہو۔ تو آدھی بات لیتے ہیں، آدھی بات چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں نفس آمین کا ذکر ہے، اس میں آمین کے جہر کا ذکر نہیں ہے، جو بخاری کے اندر روایتیں ہیں۔ امام بخاری نے باب قائم کر لیا تو اس سے کیا ہوا؟ ہم تو امام حنیفہ کے مقابلے میں امام شافعی کی بات نہیں مانتے، امام احمد بن حنبل کی بات نہیں مانتے، امام مالک کی بات نہیں مانتے۔ ہمارے امام اعظم ان کے پاس دلائل ہیں، وہ دلائل کے بادشاہ ہیں، ہمارے پاس تو دلیل موجود ہے۔ جب ان کے مقابلے میں باقی ائمہ کی ہم بات نہیں مانتے، امام بخاری کی بات کیسے مان سکتے ہیں؟ وہ بھی صرف انہوں نے کیا ہے؟ باب قائم کیا ہے، اور یہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اس سے جہر ثابت نہیں ہوتا۔ اچھا غیر یہ دلائل آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ ایک اور بہترین فارمولہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ بہترین فارمولہ ہے، میں بڑی بات تو نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ کتابوں کے اندر نہیں ملے گا، کسی بھی کتاب کے اندر آپ کو یہ فارمولہ نہیں ملے گا، اور غیر مقلدین کو آپ ایسے جو ہے نا وہ پھنسا سکتے ہیں کہ وہ نکلے گا نہیں آپ کے ہاتھ سے۔ یہ 8 باتیں میں بتا دیتا ہوں، 8 باتوں کا آپ اشارہ کر لیں کہ غیر مقلدین سے آپ نے جب دلیل پیش کرنی ہے نا، ان سے کہنا کہ ایسی دلیل پیش کریں جس کے اندر 8 باتیں ہوں۔ کتنی باتیں ہوں؟ 8 باتیں۔ یہ ہر حدیث کے ساتھ آپ جوڑ سکتے ہیں اس کو۔ نمبر 1 آپ کہیں کہ امام کا لفظ ہو، کس کا لفظ ہو؟ امام کا لفظ ہو۔ نمبر 2 مقتدی کا لفظ ہو، جو حدیث پیش کرے نا امام کا لفظ ہو، مقتدی کا لفظ ہو۔ نمبر 3 جہر کی بات ہو، صرف نفس آمین کی بات بھی نہ ہو، کس کی بات ہو؟ جہر کی، اونچی آواز سے آمین کہنے کی بات ہو۔ نمبر 4 6 رکعات کا ذکر ہو، کس کا ذکر ہو؟ 6 رکعات کا ذکر ہو۔ نمبر 5 دوام کی بات ہو، کہتے ہیں آپ السلام نے ہمیشہ آمین کہی ہے اونچی آواز سے، دوام کی بات ہو۔ کتنی ہو گئی؟ نمبر 6 سنت مؤکدہ کی بات ہو، سنت مؤکدہ کہتے ہیں اس کو۔ کتنی ہو گئی؟ 6 ہو گئی۔ نمبر 7 اپنے کسی عالم نے، تمہارے اپنے کسی عالم نے اس حدیث کو ضعیف نہ کہا ہو، کیونکہ بہت سارے حدیث ایسے ان کو اپنے علماء ضعیف کہتے ہیں کہ تمہارے اپنے علماء نے اس حدیث کو ضعیف ہے، تو ہاں تمہارے کسی عالم نے اس حدیث کو ضعیف نہ کہا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 7۔ اور نمبر 8 حدیث بھی مرفوع ہونی چاہیے، کیونکہ موقوفات کو تو یہ مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں موقوف صحابہ حجت نیست، موقوف صحابہ حجت نہیں ہے، کہتے ہیں صحابی کا قول، صحابی کا فعل، صحابی کا کردار حجت نہیں ہے۔ ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس چیز سے، یہ صحابہ کو نہیں مانتے، سمجھ آ گئی؟ صحابی کے قول کو بھی نہیں مانتے، صحابی کے فعل کو بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں قول صحابی حجت نہیں ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ تو حدیث بھی کون سی ہونی چاہیے؟ مرفوع حدیث ہونی چاہیے نا۔ اب اگر قول صحابی پیش کریں گے وہ تو ان کے اپنے مذہب کے اندر جو حجت نہیں ہے۔ تو کتنی باتیں ہو گئی؟ 8۔ نمبر 1 امام کا لفظ ہو، نمبر 2 مقتدی کا لفظ ہو، نمبر 3 جہر کی بات ہو، نمبر 4 6 رکعات کی بات ہو، نمبر 5 دوام کی بات ہو، نمبر 6 سنت مؤکدہ کا ذکر ہو، نمبر 7 ٹھیک ہے اپنے کسی عالم نے اس کو ضعیف نہ کہا ہو، اور نمبر 8 حدیث کون سی ہو؟ مرفوع ہو۔ اب کوئی بھی حدیث پیش کرے نا، آپ اس سے کہیں کہ یہ 8 باتیں اس حدیث سے دکھا دے، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ اب دیکھیں کون سی حدیث پیش کرتا ہے وہ۔
تو اس مسئلے کے اندر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بڑی آسانی کے ساتھ ان کو اس مسئلے کے اندر الجھا سکتے ہیں اور آپ خاموش کرا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے حضرات ڈر ہوتے ہیں، پتہ ان کے پاس کیا بلا ہے، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، کوئی دلائل شلائل نہیں، شبہات ہوتے ہیں خام خواہ کے۔ تو آگے 3 باتیں تھیں وہ رہ گئی ہیں کیونکہ وقت پورا ہو گیا کھانے کا۔ وہ 3 باتیں وہی ہیں، آمین کے سر کی وجوہ ترجیح ہیں، اور اس طرح ان سے جو ہے نا ان کے کچھ غلط بیانیاں جھوٹ ہیں ان کے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح وہ جھوٹ سے کام لیتے ہیں، اور ان سے پھر 8 سوالات ہیں اس مسئلے کے اندر۔ پھر کسی وقت موقع ملا تو انشاءاللہ یہ آپ کو پھر بعد میں لکھوا دیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔